سوچو ایک لمحے کے لیے تمہاری شادی کو صرف چند گھنٹے گزرے ہیں، رات کا وقت ہے، تمہاری دلہن تمہارے پاس ہے، گھر میں خوشی ہے، محبت ہے، زندگی ہے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تم کیا کرتے؟ کیا تم رکتے؟ کیا تم کہتے یار ابھی نہیں کل چلتے ہیں؟ کیا تم اپنی نئی نویلی دلہن کو الوداع کہنے کی ہمت رکھتے؟ ایک 24 سال کا نوجوان نے یہ کیا، اور جب وہ میدان جنگ میں پہنچا فرشتے آسمان سے اترے۔ آج میں تمہیں اس نوجوان کی کہانی سناؤں گا جس کا غسل خود فرشتوں نے دیا، جسے خود اللہ کے نبی نے وسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ یہ کہانی تمہاری زندگی بدل دے گی اگر تم نے پوری سنی تو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ابھی بدر کی جنگ ختم ہوئی تھی، جس میں مٹھی بھر مسلمان نے قریش کے لشکر کو شکست دی تھی، لیکن مکہ والے چپ نہیں بیٹھے۔ ابو سفیان کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بدر میں جو لاشیں گری تھی ان کا بدلہ لینا تھا۔ ایک سال کی تیاری کے بعد 3000 کا لشکر، 200 گھوڑے، 700 ذرہ مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ تھی احد کی جنگ کی تیاری، اور اسی وقت مدینے کے ایک گھر میں ایک نوجوان کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حنظلہ مدینے کے ایک معزز گھرانے کے چشم و چراغ، جوان، خوبصورت، بہادر، ایمان ان کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اور اس رات ان کی شادی تھی۔ دلہن تھی حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے ایک اور بزرگ گھرانے کی بیٹی۔ گھر میں روشنیاں تھیں، خوشیاں تھیں، دعائیں تھیں، ہنسی کی آوازیں تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت رات تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ رات کے پچھلے پہر مدینے کی گلیوں میں ایک اعلان گونجا، یا اصحاب رسول اللہ، دشمن آ گیا، احد کی طرف چلو۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے کے نوجوان کے دل دھڑک اٹھے۔ ہر گھر میں ہلچل مچ گئی۔ باپ نے تلوار اٹھائی، بھائی نے ڈھال سنبھالے، بیٹے نے ماں کو الوداع کہا، اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی شادی کی رات میں تھے۔ ذرا سوچو وہ لمحہ کتنا مشکل رہا ہوگا۔ ایک طرف نئی دلہن جس سے ابھی نکاح ہوا تھا، محبت کی پہلی رات، زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ، دوسری طرف اللہ کا بلاوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، جہاد کا فریضہ، اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر ایک لمحہ رکے فیصلہ کر لیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور عزم بھی۔ انہوں نے کہا، جمیلہ میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تم گواہ رہنا، ہم میاں بیوی ہیں، اور اگر میں واپس نہ آیا۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، لیکن وہ بھی صحابیہ تھی، ایمان والی عورت۔ انہوں نے کہا، جاؤ، اللہ کی راہ میں جاؤ، میں دعا کروں گی۔ اور پھر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کام کیا جو آج بھی سوچنے پر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ انہوں نے جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی، احد کا میدان، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 صحابہ، دوسری طرف ابو سفیان کے 3000 جنگجو۔ لڑائی شروع ہوئی، اور پھر وہ ہوا جو تاریخ کا ایک المناک موڑ بنا۔ 50 تیر انداز صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر کھڑا کیا تھا۔ حکم تھا، چاہے کچھ بھی ہو اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو ابتدائی فتح ملی اور دشمن بھاگنے لگا
تو ان میں سے اکثر نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ وہ مال غنیمت کی طرف بھاگے اور اسی لمحے خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور اسی افراتفری میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان تک جا پہنچے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو للکارا، تلوار اٹھائی اور وہ ابو سفیان کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ بس ایک بار اور قریش کا سردار فتح۔ لیکن اسی لمحے اور وہ ابو سفیان کے اتنا قریب پہنچ گئے کہ بس ایک بار اور قریش کا سردار فتح۔ لیکن اسی لمحے شداد بن اسود نے پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزہ مار دیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، زمین سرخ ہو گئی اور اس میدان میں ایک 24 سالہ نوجوان اپنی شادی کے اگلے دن اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں۔ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے کیسے انسان کو غسل دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا حنظلہ کو جنگ کی آواز آئی تھی، وہ غسل کیے بغیر ہی نکل گئے تھے، اس لیے فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور اسی دن سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا رسول الملائکہ، وہ نوجوان جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ لیکن اس کی کہانی کا ایک اور پہلو ہے جو شاید تم نے سنا نہیں۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی کی رات اکیلی رہ گئی۔ اگلی صبح خبر ہے حنظلہ شہید ہو گئے۔ وہ نوجوان عورت جس کی مہندی ابھی تازہ تھی، جس کے گھر میں ابھی شادی کی خوشبو تھی، بیوہ ہو گئی۔ لیکن جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا، میرے شوہر نے اللہ کی راہ میں جان دی، مجھے فخر ہے۔ اور پھر کچھ مہینے بعد جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جن کا نام رکھا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی ایک بہادر مجاہد بنے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دور کی، تمہاری اور میری زندگی کی۔ بھائیو، آج ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے سامنے بھی امتحان ہے۔ پہلا امتحان وقت کا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے وقت موبائل رکھ دیتے ہیں، جو فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دے دیتے ہیں، جو دوستوں کی محفل چھوڑ کر مسجد جاتے ہیں؟ دوسرا امتحان فیصلے کا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچے فیصلہ کیا۔ ہم گھنٹوں سوچتے ہیں، کیا نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ کیا کسی کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ ایک لمحہ نہیں رکے۔ تیسرا امتحان اخلاص کا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی لائک نہیں ملتا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ کیا جس پر آسمان کے فرشتے گواہ بن گئے۔ بھائیو، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آج تمہیں اللہ نے ایک موقع دیا، وہی لمحہ، وہی آواز اللہ کے لیے چھوڑ دو، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ وہ دوستی جو تمہیں گناہ کی طرف کھینچتی ہے، وہ عادت جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، وہ وقت جو بیکار چیزوں میں ضائع ہوتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں جنت خرید لی۔ تم اور ہمارے پاس پوری زندگی ہے۔ بھائیو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شادی کی رات وہ آخری رات تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی صبح دی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی صبح جہاں نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ جدائی ہے، اور ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نیا موقع۔
اللہ کو خوش کرنے کا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس صبح کی قدر کرتے ہیں؟ بھائیو، اس واقعے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم آج 3 کام کرو۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز ڈھونڈو جو تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، آج اسے چھوڑ دو۔ نمبر 2، آج فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء احد کے لیے دعا کرو۔ نمبر 3، یہ ویڈیو کسی ایک دوست کو بھیجو جو اللہ سے دور ہو گیا، شاید یہ واقعہ اس کی زندگی بدل دے۔ بھائیو، اگر اس واقعے نے تمہارے دل کو چھوا تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کرو، کیونکہ شاید کسی کو آج اس کہانی کی ضرورت ہو۔ اسے شیئر کرو اور شرف موٹیویشنل زون کو لازمی سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہر ہفتے ایسے واقعات، ایسی موٹیویشنل ویڈیو آتی ہیں جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں۔ اور کامنٹس میں لکھو صرف ایک لفظ حنظلہ، تاکہ اللہ کے اس عظیم بندے کو یاد کیا جائے۔ یا اللہ، ہمیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عزم دے، ہمیں جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر دے، ہمیں اپنی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی ہمت دے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔